جوں جوں وقت گزر رہا تھا، آپ کا نفسیاتی دباؤ بھی حکمرانوں کے حوصلوں کو پست کرتا جا رہا تھا۔ حکومت کے ساتھ مذاکرات کا دور شروع ہو چکا تھا۔ مختلف وفود آتے، بات چیت ہوتی، چلے جاتے۔ دھرنا آخری مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ ادھر جنوری کی بارش کا وار اتنا شدید تھا کہ خود دھرنا دیے بیٹھے انقلابی بھی ایک بار دھل گئے۔ غضبناک اور شدت جذبات سے بھرپور آخری بار آپ نے حکمرانوں کو اس انداز میں للکارا کہ حکومت کے پاس مزید سوچنے کی مہلت بھی نہ چھوڑی، اور صرف 5 منٹ کا الٹیمیٹم دیا، اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ یوں صرف 5 منٹ میں حکومتی وفد کنٹینر میں تھا۔ مذاکرات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا، جس کے نتیجہ میں ایک معاہدہ طے پایا۔ پوری قوم نے ٹیلی ویژن سکرینوں کے ذریعے معاہدہ سائن ہوتے دیکھا، مگر نظام زر کے تضادات اور مکر و فریب کا یہ پہلا معاہدہ تھا جو قوم کے ساتھ ساتھ پوری دنیا نے دیکھا۔ یوں معاہدے کے نتیجے میں 4 روزہ دھرنا تمام تر موسمی شدت کے ساتھ اختتام کو پہنچا۔ حکومت نے آپ کی شرائط قبول کر لی تھیں۔ الیکشن کمیشن کی تشکیل نو، نگران حکومت کی تشکیل کا طریقہ کار، انتخابی اصلاحات حکومت مان چکی تھی، اور قبل از وقت اسمبلی کی معطلی کے مطالبے سے آپ پیچھے ہٹ گئے تھے۔ آئین کے آرٹیکل 62-63 کے عملی نفاذ کے اضافے کے ساتھ حکومت کے ساتھ طے پانے والا معاہدہ حکمرانوں کے سیاہ بدبودار کردار کی طرح جھوٹا وعدہ ہی ثابت ہوا۔ آپ کی وہ انقلابی جدوجہد جس کا آغاز جنگ میں آپ نے اپنے گھر کی دیوار پر PPIF لکھ کر کئی سال پہلے کر دیا تھا، وہ انقلابی جنگ آج اپنے آخری مرحلہ میں داخل ہو چکی تھی۔ قوم سمیت انقلابی کارکن بھی جانتے تھے کہ حکمران صرف اور صرف انسانوں کے اس سمندر کو شاہراہ دستور سے اٹھانا چاہتے ہیں۔ یہ معاہدہ ایک مکارانہ چال ہے، ایک فریب ہے جس کے ذریعے انقلابیوں کو اپنے محاذ سے ہٹانے کی ایک کوشش ہے، مگر امام انقلاب، قائد انقلاب کی بصارت اور فراست تک کون پہنچ سکتا ہے؟ وہ امام انقلاب بھی جانتے ہیں کہ کیا ہونا ہے، حکمرانوں نے کیا کرنا ہے، اور میں نے کس حد تک جانا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے گارنٹی دی تھی کہ نہ پتہ ٹوٹے گا، نہ گملہ، نہ کسی عمارت کا کوئی شیشہ ٹوٹے گا۔ مگر ہاں، وہ آخری 5 منٹ، جی ہاں، ان آخری 5 منٹوں پر بھی اگر حکومت لت و لال کرتی، ہیلے بہانے تلاشتی، تو وہ 5 منٹ پھر 6 دہائیوں کے ایک ایک ستم کا یوم حساب بن جاتے، پھر ایک طویل مگر دردناک اور بے رحم اعتصاب کا اور خونی انقلاب کا آغاز ہوتا۔ قوم میں ایک بار پھر مایوسی پھیل چکی تھی۔ میڈیا کا پروپیگنڈا بھی حد سے بڑھ چکا تھا۔ عوام اپنے مستقبل سے شاکی ہو چکی تھی، مگر آپ اور آپ کے انقلابی اب بھی پر امید تھے۔ انقلاب نے اس دھرتی پر آنا ہے، انقلاب پاکستان کا مقدر بن چکا ہے۔ آپ کے دیے ہوئے شعور نے پوری قوم کو کم سے کم ہر گزرتے لمحے پر غور کرنا سکھا دیا تھا۔ وہ قوم جو پچھلی کئی دہائیوں سے صرف ووٹ ڈالنے کی روادار تھی، جسے احتساب اور اپنے حق کے لیے احتجاج تک کا شعور نہ تھا، وہ قوم اب اپنے حقوق کے لیے سوچنا شروع ہو چکی تھی، اپنی محرومیوں کا احساس کرنے لگی تھی، تبدیلی کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ بس تبدیلی کی یہ امنگ ہی انقلاب کی بنیاد ہے۔ انقلاب آئے گا، مگر استحصالی قوتوں کے وہ مکر و فریب کے جملہ ہتھیار آزمائے جانے کے بعد، اور پہلا مکر اور فریب جنوری 2013 میں ایک معاہدے کی صورت میں قوم کو دیا جا چکا تھا۔ لاکھوں انقلابی طاہر القادری کی قیادت میں ڈی چوک اسلام آباد میں موجود تھے اور اپنی کامیابی پر شکرانے کے نوافل ادا کر رہے تھے۔ حکومتی لوگ بھی اس بات کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکے کہ طاہر القادری کا کارکن واقعتاً حقیقی تبدیلی کے لیے نکلا ہے۔
اور عین اپنے قائد کے فرمان کے مطابق اپنے وطن کے گلی کوچوں حتیٰ کہ درختوں کے پتوں تک کی حفاظت کرتا ہوا نظر آیا ہے، جس کی نظیر پاکستان کی تاریخ میں پہلے کہیں نہیں ملتی۔ کیا اس روز ہونے والے معاہدے پر حکومت کار فرما ہوئی؟ کیا حکومت نے ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ جن مطالبات پر معاہدہ کیا وہ پورے کیے؟ اور طاہر القادری نے مطالبات پر عمل درآمد کروانے کے لیے مزید کیا کوششیں کی؟ سب کے جوابات اور انقلابی جدوجہد مزید کیسے آگے بڑھتی ہے، جاننے کے لیے ساتھ رہیے گا۔ اگلی قسط میں اس پر بات ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔